काहिरा से 1.5 मील दूर, जहाँ एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरा रेत के समुंदर की मानंद उफक तक फैला हुआ था, इंसानों के समुंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हुजूम था। इनमें शुतर सवार भी थे और घोड़ा सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद इनकी ज़्यादा थी जिनके पास कोई भी सवारी नहीं थी। लातादाद हुजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वसत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाज़ारों में भीड़ और रौनक ज़्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मनावदी पर आए थे कि 6-7 रोज़ बाद काहिरा के मज़ाफ़ाती रेगिस्तान में मिस्र की फ़ौज घोड़ा सवारी, शुतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊँट में तीर अंदाज़ी और बहुत से जंगी कमालात का मुजाहरा करेगी। मुनादी में यह भी ऐलान किया गया था कि गैर फ़ौजी लोग भी इन मज़ाहरों में जिसको चाहें तेग ज़नी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीर अंदाज़ी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कराई थी। इसके 2 मकासद थे। एक ये कि लोगों को फ़ौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेगी और दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान के फ़ौजी लिहाज से कमज़ोर समझते हैं, इनके शकूक रफ़ा हो जाएंगे। सुल्तान अयूबी को जब ये इतलाएँ मिलने लगी कि लोग 6 रोज़ पहले ही तमाशागाह में जमा होना शुरू हो गए हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। मगर अली बिन सुफियान परेशान नज़र आया। उसने सुल्तान के आगे परेशानी का इजहार भी कर दिया। सुल्तान अयूबी ने मुसर्रत से उसे कहा, अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हो जाए तो हमें 5000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, मैं तमाशाइयों के हुजूम और किसी जाविये को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हुई तो उसमें 1000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं। इनमें ज़्यादातर सूडानी हैं। इनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत इनमें छुप सकती है। मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूँ, सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतज़ाम किया है वो क्यों ज़रूरी है। तुम अपने महकमे को और ज़्यादा होशियार कर दो। मैं इसके हक़ में हूँ, अली बिन सुफियान ने कहा। यह मेला बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ ये इतला पेश की है कि ये मेला अपने साथ क्या ख़तरा ला रहा है। काहिरा में आर्जी कबाखाने खुल गए हैं जो सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज़ ने शहर के बाहर खैमे नस्ब कर लिए हैं। मेरे घरों ने मुझे इतला दी है कि इनमें अभी कमार बाज़ारों और इस्मत फरोशों के खैमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला ख़त्म हो जाएगा तो यह गलादत भी हुजूम के साथ ही साफ़ हो जाएगी। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मिस्र की अखलाकी हालत अच्छी नहीं। रक्स और इस्मत फरोशी 1-2 दिनों में ख़त्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाइयों की ज़रूरत है। मुझे फ़ौज तैयार करनी है। और तुम जानते हो अली, हमें बहुत ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। मैंने फ़ौज और इंतज़ामिया के सरबराहों के इजलास में ये ज़रूरत वज़ाहत से बयान कर दी थी। मैं आपको इस वज़ाहत से नहीं रोक सकता अमीर मोहतरम, अली बिन सुफियान ने कहा। मैं सरागर सा निगाहों में इन सरबराहों में निसफ़ ऐसे हैं जो हमारे वफ़ादार नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस गिद्दी पर नहीं देखना चाहते, और बाकी जो हैं उनके दिलचस्पा सूडानियों के साथ हैं। मैंने उनमें से हर एक के पीछे एक एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे इनकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई ख़तरनाक सरगर्मी सामने आती है? सुल्तान अयूबी ने पूछा। नहीं, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, सिवाय इसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रुतबों को फरामोश करके रातों को मशकूक खैमों में और उन मकानों में जाते हैं जो आर्जी कबाखाने और रक्स गाहें बन गए हैं। 2 तो नाचने वाली लड़कियों को घर में ही भी बुलाया है। इनसे ज़्यादा मेरा दिमाग उन 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज़ गुजरे बहीरा रूम के साहिल के साथ देखी गई थी। उनमें क्या ख़ास बात थी? सुल्तान अयूबी ने पूछा। इस वक्त बहीरा रूम के साहिल से फ़ौज को वापस बुला लिया गया था। वहाँ ढकी छुपी जगहों पर 2-2 फ़ौजी समुद्र पर नज़र रखने के लिए बिठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माही गिरों और सहराई खाना बदोशों के लिबास में साहिल पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये एहतमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलीबी अचानक हमला न कर दें, और दूसरा इसलिए कि इधर से सलीबियों के जासूस न आ सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था। कहीं कहीं चट्टानें भी थीं जहां समुंदर अंदर आ जाता था। सारे साहिल पर नज़र नहीं रखी जा सकती थी। 10 रोज़ गुजरे। ऐसी ही एक जगह जहां से समुंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था 2 बादबानी कश्तियां निकलती देखी गई थीं। वो शायद रात को आई थीं। उन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सरपट घोड़े दौड़ाते इस जगह पहुंचे जहां से कश्तियां निकल कर गई थीं। वहां कुछ भी न था, कोई इंसान नहीं था, और कश्तियां समुंदर में दूर चली गई थीं।
کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں سمندر پار کی معلوم ہوتی تھیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے، یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں میں کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبوں کی جاسوس لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان ایوبی ان عطاؤں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی کہ صلیبوں نے مصر میں جاسوسی اور تخریب کار بھیج دیے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلا تھا کہ صلیبوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کیا تھا۔ اس مارکے کی بہت سی صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نامی کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی، اس کے کمانڈر اور عہدیدار دیہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے۔ اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار و محبت سے ان کو اعتماد حاصل کریں، انہیں باور کرائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا یہ مقصد ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا ہے اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے 1 روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں۔ دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہیں، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے اپنے آدمیوں سے یہ کہہ کر کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ مارے۔ سلطان ایوبی نے کہا، زندہ پکڑ لو۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے۔ وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے 3 اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دف بجنے لگے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھوڑ سوار میدان میں داخل ہوا، یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علمبردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑے پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کے کمر
سے تلوار لٹک رہی تھی، گھوڑے ہلکی چال آ رہے تھے، سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ ان کی آن ہان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے، ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے، ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی۔ ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے، لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زمار میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا، جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔